بھائی میرے، مسجد جو ہوتی ہے نا، یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ اس کا بڑا ادب ہے اور اس کا بڑا احترام ہے۔ بزرگوں سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ بھی مسجد کا ادب کیا کریں اور احترام کیا کریں، اور مسجد میں جو غیر ضروری گفتگو ہے اس سے پرہیز کیا کریں۔ مسجد میں نماز پڑھی، اللہ رب العزت کا ذکر کیا، درود پاک پڑھا، تلاوت کی، کوئی اشد ضروری بات ہوئی مسجد کے معاملے میں ضرور ڈسکس کر لی، ٹھیک ہے نا، مگر اس میں بھی مسجد کا ادب جو ہے نا وہ ملحوظ خاطر رہے۔ خاص طور پر ہماری جو ہے نا ذمہ داری بنتی ہے بچوں کے معاملے میں۔ ہمارے بچے جو ہیں نا یہ مستقبل کے یہی تو معمار ہیں، اور انہی بچوں نے مستقبل میں دین کا بھی کام کرنا ہے اور مساجد کا بھی کام کرنا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو مسجد میں ضرور بھیجا کریں، مگر وہ بچے جو بالکل ہی نابالغ ہیں نا، چھوٹے بچے جو وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آ سکے، تو ان کو ہرگز مسجد میں نہ لایا کریں۔ وہ بچہ جو اس کی 8-10 سال عمر ہو چکی ہے، جس کو نماز کے بارے میں پتہ ہے اور وہ نماز پر اس کو پڑھنے کی آپ تعلیم دیں، یہ پہلی ذمہ داری مسجد کا ادب اور استاد کا ادب سکھانے کی جو ذمہ داری ہے، یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بچہ ہمیشہ والدین کی گود میں سے جو کچھ سیکھ کے باہر نکلتا ہے نا، اس کا اس بچے پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ والدین اپنے بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا اب تم مسجد میں جا رہے ہو تو مسجد میں جا کے تم نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کوئی کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس کا ادب اور اس کا احترام یہ ہے کہ اس میں اونچی آواز میں کسی قسم کی کوئی گفتگو نہ کی جائے۔ والدین اپنے بچے کو سمجھائیں، 8-10 سال کی عمر سے ہی اس کی تربیت شروع کر دیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب والدین، بالخصوص والد، پہلے سے آ کے مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا، مسجد کے ادب کا والد کو پتہ ہوگا، تو والد اپنے بچے کو بھی مسجد کا ادب ضرور سکھائے گا۔ جب والد ہی ادب نہیں کرے گا مسجد کا، تو پھر اپنے بچے کو وہ کیا ادب سکھا سکتا ہے مسجد کا؟ اس لیے بچوں کو مسجد میں ضرور بھیجا کریں۔ مستقبل میں انہی نے مساجد کو سنبھالنا ہے اور انہی نے دین کا کام کرنا ہے۔ اس لیے جب بچہ مسجد میں آنے لگے تو بچے کو والد سمجھائیں کہ بیٹا مسجد میں جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں پر خاموشی سے بیٹھنا ہے، کسی قسم کی کوئی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد میں دوڑنا نہیں ہے، مسجد میں بھاگنا نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑا بھی بھاگ کے آ کے جماعت ہو رہی ہے تو بھاگ کے آ کے جماعت میں شامل ہو جائے گا تو اس کی وہ نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے مسجد کے ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، وہ پوری سپیڈ کے سے دوڑتا ہوا آ کے شامل ہو گیا رکعت میں، تو مسجد کی بے ادبی کی وجہ سے وہ اپنی نماز سے بھی محروم رہ گیا۔ اس لیے اگر وہ بھی رکعت میں شامل ہونا چاہتا ہے تو خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تیز تیز چلتا ہوا آ سکتا ہے، مگر وہ دوڑ نہیں سکتا۔ وہ چلتا ہوا آئے، سکون کے ساتھ رکعت میں شامل ہو جائے گا، رکعت نکل گئی تو کوئی بات نہیں، رکعت بعد میں پڑھ لے گا وہ، مگر مسجد میں دوڑنا بھاگنا اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ والدین اپنے بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا مسجد میں جا رہے ہو تو تم نے قاری صاحب کی بات ماننی ہے، وہ تمہیں جس بات سے روکیں مسجد میں، جہاں پر بٹھائیں وہیں پر بیٹھ جاؤ، مسجد میں کوئی بحث مباحثہ نہیں ہوگا۔ بچے کی تربیت کے لیے نا یہ استاد اور بچہ اور اس کے والدین، یہ ٹرائی اینگل بنتا ہے، ایک تکون بنتی ہے، ٹرائی اینگل، تکون، بچہ، والد اور استاد، یہ جب تینوں مل کے رابطہ کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے تو پھر بچے کی خود بخود ہی تربیت ہو جاتی ہے۔ والدین آگاہی کریں اساتذہ کو، اساتذہ آگاہی کریں والدین کو، اور دونوں کی توجہ بچوں کی طرف ہو تو یقیناً بچے مستقبل کے معمار بنتے ہیں۔ تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے مسجد میں آتے ہیں نا، ان کو استاد بھی سمجھاتے ہیں، ائمہ مساجد بھی سمجھاتے ہیں کہ بیٹا مسجدوں میں ضرور آیا کرو، مگر خاموشی کے ساتھ بیٹھا، گفتگو نہ کی کسی کے ساتھ، نماز پڑھی، درود پاک پڑھا، قرآن پاک کی تلاوت کی، کوئی کسی قسم کی دنیاوی لین دین، کاروبار کی، تجارت کی وغیرہ کا لین دین مسجد میں نہیں ہوگا۔ مسجد کی بڑی فضیلت ہے یار، آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو 27 گنا جماعت کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو ثواب زیادہ ملتا ہے آپ کو۔ اور آپ نے وہ بھی سماعت فرما رکھی حدیث مبارکہ کہ آقا علیہ السلام نے جس میں ارشاد فرمایا تھا کہ جن کے دل مسجد میں لگے رہتے ہیں، جن کا دھیان مسجد میں لگا رہتا ہے، جن کے دل مسجد میں معلق رہتے ہیں، آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کاروبار کے لیے چلے جاتے ہیں، مگر باہر بھی یہی سوچ رکھتے ہیں کہ یار کب نماز کا وقت ہو، میں اللہ کے گھر میں پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، یہی دھیان رکھتے ہیں،
جن کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جب کسی پر کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے مسجد کے بارے میں۔ اور یہ بھی فرمایا آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے کہ اندھیری رات ہو، لائٹ نہ ہو، روشنی وغیرہ، اب تو ماشاءاللہ سڑکیں بھی بقائے نور بنی ہوتی ہیں، ساری ساری رات لائٹیں بھی چلتی رہتی ہیں، آنا جانا کسی کو مشکل بھی نہیں ہے، مگر ایک وقت وہ بھی تھا جب گلیوں میں اندھیرا ہوتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اندھیرے میں چل کر بڑی مشکل کے ساتھ ٹھوکریں کھا کھا کر اندھیرے میں چلتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو نور تام کی بشارت دے دو، ان کو اللہ رب العزت نور تام عطا فرمائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے کہ مساجد کا اتنا بڑا ادب اور اتنا بڑا لحاظ ہے، یار یہ بندے کے ذمے ہیں، اس کی صفائی کرنے پر اللہ رب العزت بے انتہا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم ہے کہ میں دنیا والوں کو، اپنے نافرمانوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں، میری ذات چاہتی ہے کہ میں ان پر عذاب نازل کر دوں، ان کو تہس نہس کر دوں، ان کو برباد کر دوں، ان کو ختم کر دوں۔ میں زمین والوں پر میری ذات عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتی ہے، مگر جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میں اپنے ان بندوں کو دیکھتا ہوں جو میرے گھروں کو آباد کرتے ہیں، جو میرے گھر کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو لوگ میرے گھروں کو آباد رکھتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو صرف میری ہی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، صرف میری ہی رضا کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا آپس میں محبت رکھتے ہیں، میرے گھروں کو آباد رکھتے ہیں، آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو سحری کے وقت اٹھ کر، صبح کے وقت اٹھ کر میری بارگاہ سے استغفار کرتے ہیں، میری بارگاہ سے معافی مانگتے ہیں، صبح کے وقت نماز پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کی وجہ سے دنیا والوں پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ تو کتنی بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بھائی میرے، کہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ان کا یہ عمل مسجدوں کو آباد کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے گناہ گاروں پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ کتنی بڑی اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے۔ یہ مسجد کوئی عام گھر نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہی بناتے ہیں۔ یہ تو مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہ قیامت کے دن بھی نمازیوں کے کام آئیں گی۔ آپ جس جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں نا، وہ جگہ بھی آپ کے لیے گواہی دے گی، الہ العالمین اس بندے کو معاف کر دے، اس نے مجھ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی۔ تو کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ مساجد کا جو ادب ہے نا، یہ ہم سب نے سیکھنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے، اور اس کو اپنی آگے نسل میں منتقل کرنا ہے، تاکہ یہ مسجدوں کے با ادب بنے، بے ادب نہ بنے۔ یہاں تک فرمایا گیا آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے فرمایا کہ ہماری مسجدوں میں نا یہ کچا پیاز اور کچا لہسن جو ہوتا ہے نا، اس کو کھا کر نہ آیا کرو، اس لیے کہ ان کی وجہ سے تمہارے منہ سے سمیل آ رہی ہوتی ہے، کچے لہسن اور کچے پیاز کی، اور اس کی وجہ سے تمہارے منہ سے جو سمیل آتی ہے، جو بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو تمہاری اس بدبو کی وجہ سے اللہ رب العزت کے فرشتوں کو کراہت ہوتی ہے۔ ایک صرف ہوا، سمیل، بدبو کی وجہ سے اتنی کراہت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر بندہ مسجد کی بے ادبی عملی طور پر کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند عمل ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے پر کتنا عذاب نازل فرمائے گا جس نے عملی طور پر ہی مسجد کی بے ادبی اور مسجد کی بے حرمتی کر دی۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کی بڑی کرم نوازی ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جس نیت کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے مطابق ہی اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس نیت کے ساتھ مسجد میں آئے کہ یا اللہ میں بیمار ہوں، مجھے شفا عطا فرما دے، نماز پڑھی، اس نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔
کوئی آدمی اس نیت سے آیا کہ یا اللہ وہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ میرا قرض واپس نہیں کر رہا، میرے پیسے واپس نہیں کر رہا، تو یا اللہ وہ میرے پیسے واپس ہو جائیں۔ اس نے نماز پڑھی، دعا مانگی، قرضہ واپس ہو گیا، پیسے واپس آ گئے۔ کوئی بندہ اس لیے نماز پڑھی کہ یا اللہ فلاں کام کے لیے میں نے جانا ہے، تو یا اللہ میرا وہ مسئلہ حل ہو جائے، تو اس کا وہ مسئلہ حل ہو گیا، اس کی وہ پریشانی دور ہوگی، اس کا وہ کام بن گیا۔ تو جس نیت کے ساتھ جو کوئی مسجد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے مطابق ہی اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی بندہ اس لیے آ گیا کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ اور کوئی بندہ اس نیت سے آ گیا کہ یا اللہ یہ ساری نعمتیں تیری ہیں اور میں تیرے گھر میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ یا اللہ نعمتیں بھی تیری ہیں، تو نے ہی عطا فرمائی ہیں، تو یا اللہ مجھے یہ نعمتیں نہ چاہیے، مجھے نعمت والا چاہیے۔ یا اللہ مجھے اپنی خاص رحمت سے نواز، یا اللہ مجھے اپنے خاص جلوے دکھا، یا اللہ مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ رکھ۔ کوئی اس نیت سے کے ساتھ آیا مسجد میں تو یقیناً اللہ رب العزت اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے، انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی کرم نوازی ہے بھائی میرے۔ یہ سارا یہ مسجد کا جو ہے نا یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب کرنا ہے اور اس کا احترام کرنا ہے بھائی میرے۔ اس میں دنیاوی گفتگو جو ہے نا جو ہم کرتے رہتے ہیں، ہماری عادتیں بنی ہوئی ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔